أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الأزلي الرحمن الرحيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. سورہ طٰہٰ اس کے اختتامی آیات ہیں، اختتامی 3 آیتیں، جن میں سے اب یہ تلاوت کردہ پہلی آیت ہے۔ توحید اور توحید کے متعلق مسئلے کو سمجھنے کے لیے، سہولت کے لیے قریب 80 سے زیادہ آیتیں جو اس سورے میں تھیں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ کی نبوت اور جس ماحول میں، جس کیفیت میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور دنیا کے اندر شرک و بت پرستی اور نافرمانی کی جو تھی، رہے سہے چند مسلمان بھی شرک میں مبتلا معاشرے کی کثرت، جیسا کہ آج ہمارے لیے ہمارے ممالک میں کثرت غیر مسلموں کی، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، ملنا جلنا، کاروبار، ساری چیزیں، طرز زندگی دیکھنے کو ہمیں زیادہ ان کی ملتی ہیں۔ تو رہے سے مسلمانوں کے اندر بھی نفس اسلامیت اور اسلامیت کا فہم کمزور پڑ گیا تھا۔ 20 چیزوں میں قطعے کی بنیاد پر، جب قطعے کی بنیاد پر آ گئی تو ادھر سے اختلاف کیا، اس نے کہنے لگا ایسا کرنا، اس نے کہا ایسا نہیں ایسا کرنا، اس نے کہا ایسا نہیں ایسا کرنا، جبکہ فرمان خداوندی ایک، اللہ کا کلام پاک ایک، اللہ کے رسول ایک، اس امت کے لیے، پھر یہ تفرقہ بندی کیسے ہے؟ اس طرح ایمان سے جڑے ہوئے کہلانے والے مسلمانوں کے اندر بھی اسلامیت کا رنگ مدھم دھیما پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو روانہ فرما کر شرک اور مشرکوں کا جو ظلم و زیادتی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اسلام کی اسمیت صرف نام سے جڑے ہوئے افراد کے لیے بھی ظلم و زیادتی کی حدوں کو پار کر دیا تھا ان کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں کر کر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرما کر، کیا کلام پاک تھا؟ تورات۔ عربی لفظ نہیں ہے، ہبرو ہے، عبرانی، اس کے معنی الکتاب، یعنی کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید۔ اصلاح کیسے فرمائی؟ اصلاح سے ناراض رہنے والے، مخالفت کرنے والوں کی سرکوبی کیسے کی؟ پھر اسلام کے پر قائم رہتے رہتے دنیا اور دنیا کے کسی فرد کے ساتھ کوئی چمتکار دیکھ لیا تو اچانک دین کے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، شرک کو اختیار کر لیا۔ پھر پیغمبر میں سمجھایا، بات سمجھ میں آئی، سمجھ میں آنا کافی نہیں تھا، توبہ ہونا۔ اس امت کے لیے توبہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ضرور تمہارا رب، اب تم اعلان کر رہے ہو غلطی کا، بت پرستی کا اعتراف کر رہے ہو، اس سے بیزاری کا اظہار کر کے رب کریم کی کریمی میں، بخشش میں آنا چاہتے ہو، کرو توبہ۔ توبہ کا عملی طور پر یوں ہاتھ اٹھایا کہہ دیا یہ نہیں۔ اس امت کے لیے بھی قرآن میں جہاں ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، توبہ کا ثبوت پریکٹیکل لائف میں ظاہر کرنا۔ تم نے توبہ کیا نا، ٹھیک ہے، جو بھی توبہ کیے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے تقاضے سے جو چیزیں
بتا دی گئی. اللہ کا جن چیزوں کو حکم دیا ہے وہ عمل صالح، اٹھے بیٹھے زندگی کے ہر پہلو میں وہ مظاہرہ ہونا. توبہ کرتے ہیں زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو توبہ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے، منافقانہ چال ہے. کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. وہ ساری تفصیلات کے بعد اس امت کو احکام جاری کرے. ذمہ داری انفرادی طور پر ہر شخص کے اوپر، مسلمان کے اوپر. گھریلو معاملات بھی ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں اگرچہ کہ مجموعی طور پر ہیں، وہ لینا دینا کھانا پینا رب کریم کی ذمہ داری ہے. وہ رزق کا ذمہ تیرے اوپر نہیں بلکہ تجھے بھی رزق تیرا رب دے رہا ہے. جب وہ ذمہ داریاں تجھ پر دے رہا ہے تو ان کے واسطے سے ذریعے سے ان کا رزق تیرے ہاتھ میں منتقل کر رہا ہے. نحن نرزقک لا نسألک رزقک. کل قیامت کے دن تیرا گلا ہم نہیں پکڑیں گے تو اپنے خاندان کے اس فرد کو اس کے رزق کا ذمہ کیوں پورا نہیں کیا، ایسا نہیں پوچھیں گے، بلکہ یہ پوچھیں گے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. پہلے تم نماز کے اوپر سب سے، نماز کے ضمن میں سارا دین اسلام آتا. آنے والی رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے جم کے ٹکو، وقت ٹلنے نہ پائے. میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں نا، وہ تو فرض ہے، ذمہ کرنا تو پڑے گا، لیکن وہ بات نہیں ہے کی بعد میں پڑھنا بھی. آپ گناہ سے نہیں بچے، توبہ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اوقات آپ مقرر کرنے والے نہیں ہیں، یہاں اتباع ہونا ہے. ہاں اتفاق سے چیز ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے. ہاں بعد میں کر لوں گا، یہ کر لوں گا. دین کے معاملات اس کے اوقات کا تعین بندے کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد اب اختتامی آیت میں ذکر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 20 اعتراضات کرتے تھے. یہ اعتراض برائے اعتراض، نفرت کو باقی رکھنے کے لیے، نفرت کو پیدا کرنے کے لیے، جھگڑے بڑھانے کے لیے. اللہ کا کلام پاک نازل کر دیا گیا. سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی حق برحق ہونے کو بتانے والے معجزات کثرت سے بتا دیے. کیا یہ کافی نہیں ہوئے؟ پھر بھی مطالبہ. کبھی کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا معجزہ لائیے. ایک مرحلے میں یہ بھی کہا جو گزر چکے 20 سینکڑوں برس پہلے، اچھا ان کو خبر سے اٹھا کر بلائیے، وہ اٹھ کر آ کر کہنا یہ نبی برحق ہیں، اے زندہ لوگو تم ان کو نبی مانو، ان کی اتباع فرما برداری کرو. صرف جھگڑے اور حجت کے لیے جو سوالات ہوتے ہیں اس کا جواب ضروری نہیں. ہاں جہاں جہاں اس سے سوالات ہوئے انسانوں کے، انبیاء سے ہدایت پانے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، ایسے پورے سوالوں کا جواب دیا. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہو گیا ایک قوم کا، بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے سب کے سب قوم جمع ہوگی، نظریں آسمان پہ اٹھائے ہوئے رہیں گے، انتظار میں رہیں گے، تیار ہر قسم کے لوازمات کے ساتھ، تر و تازہ کھانے پینے کی تمام چیزیں، دسترخوان جو ساری قوم کو ایک ساتھ کام آ سکے. اوپر سے اترنا، زمین پہ ٹکنا، ہم سب کے سب کھائیں گے. یہ سوال حجت کے لیے نہیں تھا، نفرت کے لیے نہیں تھا. اللہ نے وضاحت کر کے بتا بھی دیا. کیوں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں؟ قوم نے کہا جو اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ مخالفت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، جو ہم اللہ کی طاقت قدرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور دلی اطمینان والی کیفیت بھی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ نے کر دیا. نہ صرف کیا، کئی دنوں تک دسترخوان رہا، چوں کا توں تر و تازہ. تاکید کر دی کھاؤ، کتنا کھاتے کھاؤ، خیانت نہیں کرنا، لے کر نہیں جانا، چھپانا نہیں. پھر شرارت کرے، سب کی آنکھوں کے سامنے دسترخوان اڑ گیا، نکل گیا، چلا گیا.
تو یہاں اس آیت میں یہ اعتراض حجت کے لیے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، جب آپ اللہ کہتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ہم جو کہتے ہیں وہ نشانی لائیے. چلو پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں آپ، تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جو سینکڑوں ہزاروں برس میں گزر چکے، آپ سے ان کے درمیان میں فاصلہ ہوا ہے، ان کو زندہ کر کے لائیے. اللہ کی قدرت سے باہر کی بات تو نہیں ہے. تو مطالبہ کیا بول کے کر دینا. جواب دیے اولم تاتم بینہ ما فی الصحف الاولی، سابقہ پیغمبروں کا، ان کی قوموں کا، سابقہ پیغمبروں کے لیے جو کتابیں دی گئی تھی، ان کتابوں کے ذریعے سے کیا ہدایت دے دی گئی تھی، کن چیزوں سے روکا گیا تھا، کیا بشارتیں دے دی گئی تھیں، کیا ان ساری کی ساری چیزوں کا، وہ معجزات کا تذکرہ کیا اس کتاب پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا؟ پھر تم حجت کرتے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ آیت کا ترجمہ وہی ہے. صحف اولیٰ میں اللہ کے مقدس کتابیں اس سے پہلے جو گزری کتنے تھیں؟ 104 کتابیں گزری. اس میں سب سے بڑی کتاب میں 4: تورات، زبور، انجیل، کلام پاک. اب وہ چھوٹی تھی، فلاں تھی، وہ الگ بات تھی تو وہی بات. توحید کا پیام، یہ رب ہے، تمہارا خالق ہے، رازق ہے، اور تم اس کے بندے ہو. وہ معبود ہے، تمہیں عابد رہنا ہے. تمہارا خالق انہیں ہے، تم مخلوق ہو. اپنی حیثیت کو پہچانو. یہ رشتے ناطے کے اندر گڑبڑ نہیں کرنا. رزق انہیں دیتا، شفا انہیں دیتا، میری ضرورت انہیں پوری کرتا. کتنے رب بنانا چاہتے ہو؟ اور پھر رب کے کام کو کرنے والا وہ نسبت ادھر کرتے ہو، ادھر کرتے ہو، ادھر کرتے ہو. وہ ذات حقیقی جس کام کے ساتھ جوڑا ہے وہ کام اس کے ساتھ سمجھو. بس وہ یہ ہے اللہ کو ایک ماننا. اور یہ بھی اللہ نے فرشتوں کو، رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر ایک حجت کی تکمیل کی ہے. نہیں تو قیامت میں کیا کہے گا بندہ؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، فلاں فلاں ایسا معاشرے کو دیکھے تھے. اگر وہ لوگ بالفضل ہمارے پاس آپ رسول کو بھیجتے، نبیوں کو بھیجتے، کتابیں آتی، سمجھانے والے آتے، یا کتابیں ہوتی، ہم پڑھ لیتے، دیکھ لیتے، کر لیتے، یقیناً نافرمانی نہیں ہوتی. اے رب، آج ہم کو دوزخ کے سامنے لا کے ٹھہرا کر دیے، دوزخ میں ڈالتے ہیں، کہیں یہ سوال یہ حجت ہونے نہ پائے. اس کی تکمیل کرتے ہوئے یہ سارا پیام ہے. اب پیام یہ رہے گا، یہ سب ہوتے ہوئے یہ پڑھنا کیوں نہیں چاہا، سننا کیوں نہیں چاہا، سمجھنا کیوں نہیں چاہا، انسانیت کی ذمہ داریاں، طریقے کو جاننا کیوں نہیں چاہا؟ تیرے لیے پانا آسان. اب تو اور ذمہ داری اور بڑھ گئی. ہر ایک کے جیب میں کبھی ایک تو ایک سے زائد، دو دو، تین تین. موبائل فون کے آلے ساری دنیا میں موجود، جس میں اللہ کا کلام بھی موجود، اس کی تفاسیر موجود، اس کے مفہوم موجود، سارے احادیث موجود، نیک صالح بندوں کی کتابیں، ان کی زندگیاں موجود، صحابہ کی زندگی طریقے موجود. لیکن اپن استفادہ دوسری چیز سے، دنیا کی رونق سے، دنیا پرستوں سے، شہوت پرستوں سے، کھلاڑیوں کو جیسی چیزوں سے، دیوانے حولے شولے دیوانے بنانے والے جس کا نام سیریلس رکھتے ہیں، جس کی حقیقت نہیں. رغبت کس میں؟ کوئی چیز بری نہیں، استعمال برا. کوئی انسان برا نہیں، طرز زندگی کیا اختیار کرتا ہے وہ اچھا یا برا. تو اللہ کا ارشاد ہے، اگر ہم نے سب کچھ کر دیا اس کلام میں، اگر ہم یہ سب کیے بغیر تم کو تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں اس دنیا کے اندر ہی تمہاری جڑ پیڑ کو ختم کر دیتے، ہلاک کر دیتے، آخرت میں دوزخ ہی ہے، تو تمہاری طرف سے ایک سوال ہوتا، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا،
ہمارے پاس رسول نہیں آیا نا. رسول کے اوپر بھیجی گئی آپ کی کتاب میں اس کا پیام ہم تک نہیں پہنچا نا. یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں تھے نا. جا کر لینا چاہے تو نہیں, خریدنا چاہے تو نہیں, بتانے والا ہے تو جانا ہے تو اس کے پاس, وہ بتانے والا نہیں. اب تو حجت اور بڑھ گئی. سوال کریں گے قیامت میں, اگر بھیجتے تو ہم ضرور آپ کے ہر حکم کو بسروش قبول کرتے تھے. آج جو رسوائی کا سامنا ہو رہا, ذلیل و خوار بن کے آپ کے دربار میں ہم سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ نوبت ہی نہیں آتی تھی. تو گئے آپ نے رسولوں کو بھیجا نہیں, کتابوں کو بھیجا نہیں, ہدایت کی باتیں بھیجی نہیں, آج یہ بھگتنا پڑ رہا. یہ سوال ہونے نہ پائے اس لیے اللہ نے حجت پوری کر دی. اب ذمہ داری بنتی ہے, حکم بھی دے دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جہاں جہاں جس فیلڈ میں تم کو پتہ نہیں, وضاحت نہیں, صحت نہیں, بات کلیئر نہیں ہو رہی, جس کے پاس صراحت کرنے کی گنجائش ہے, وہاں پر جاؤ. حکم دیا اللہ نے, معلوم کرو. بھوک لگی جاتے ہیں, بھوک مٹانے کے لیے اسباب روٹی رزق کے جاتے آتے ہیں. بچوں گھر والوں کو چھوڑ کے شہر کے باہر بھی جاتے ہیں, ملک کے باہر بھی جاتے آتے ہیں. رات کی پیاری نیند کو چھوڑ کر رات بھر ڈیوٹی بھی کرنے تیار ہے. صبح بلاؤ کرنے تیار, شام بلاؤ کرنے تیار, آدھی رات کو بلاؤ کرنے تیار. راستے کے اندر بد امنی کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے بھی چلو خیریت سے پہنچ گئے تو ڈیوٹی ہو جائیں گی, تنخواہ مل جائے گی, پیسہ مل جائے گا. دنیا کی چاشنی سامنے ہے, تو پھر یہ آخرت کی زندگی کی دائمی زندگی کا مسئلہ ہے. اس کے لیے بھی اپنے قدم ناپتے چلو, زمین ناپتے چلو, یعنی جاؤ اور آؤ. اور جو جانتے ہیں کبھی موقع محل کو دیکھ کر ایک عام معاشرے میں تم کیا کیا سمجھ میں آتا خرابیوں کو, وہ ایک تقریر کر دیتا ہے. اس میں پورا دن تو نہیں آتا, چند چیزوں کا جوش اور جذبہ پیدا کر یہ اچھا یا برا ہے, چند چیزیں دین کی ابتدا سے انتہا تک, تمہاری زندگی کی ابتدا سے انتہا تک, زندگی کے جس موڑ کے ساتھ تم جڑے ہوئے ہو, پوری وضاحت تو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے واحد طریقہ کہ مجلس ہونا. مثلا قرآن کی مجلس ابتدا ایک آیت چھوٹنے نہ پائے, ترتیب سے چلتا جائے. اور یہ روز روز نہیں ہونا, آدمی بیزار ہو کر پابندی نہیں کرے گا. حکم ہفتے میں ایک ہی بار ہونا, تاکہ وہ لازماً سارے ذمہ داریوں کو ترک کر کے اس میں شریک ہونا تو ہونا چھونا. اگر زیادہ خواہش ہے تو 2 مرتبہ کی اجازت ہے, روز روز کی نہیں. اب یہاں جو روز روز کی ہے, اب اس میں بند ہو رہی ہے بات, اس لیے کر دے رہے ہیں. آدمی بیزار ہو جاتا. بیزارگی والا پہلو پیدا کر کر دین نے پیش کرنا, بدل و جان سننا قبول کرنا. ان سے کہہ دینا ایسے ٹیڑھی اجت کرنے والوں سے, چلو ہر ایک یعنی ایمان والے بھی, ایمان والوں کے خلاف میں جو چل رہے انہوں بھی, ان کی کیا خواہش ہے, کیسا بھی ان کا نام و نشان مٹانا. پریکٹیکل دنیا چل بھی رہی ہے, ایسا ہمیشہ چلا ہے. کیا مٹنا چاہو گے یا اپنے وجود کو مضبوط قائم رکھنا چاہو گے؟ یہ ارادہ کر لو, ہمت کر لو, طریقوں کو اپناؤ. سب سے پہلے بارے گاہ خدا بندی کے اندر اہتمام کرو. اذان سننے کے بعد قدم اٹھتے نہ ہلتے کیوں؟ 15 منٹ کے بعد اقامت ہونے والی ہے, آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم اٹھیں گے. روزانہ دیکھو مسجد کے اطراف جو جڑے ہوئے لگے ہوئے گھر, فرض جماعت میں شریک ہوں گے, سلام پھیرنے کے بعد پلٹ کے دیکھو, یا تو انہیں دوسری رکعت میں آیا ہے, تیسرے میں آیا ہے, چوتھی میں آیا ہے, قیدے میں ملا ہے. پھر بھی ملانا بڑی مہربانی کرا, انہیں ہمارے لیے کرا, کچھ بھی نہیں.
اذان کے بعد جو حکم ہے کہ پوری طرح اپنے آپ کو اتنا وقت رجوع ہو جاؤ. چند لمحے میں مسجد میں بیٹھنا عبادت، اللہ کے نیک فرشتوں کا سامنا کرنا ہے. مسجد میں آنے کے بعد کم سے کم 2-4 آیتیں پڑھنا سب سے زیادہ عبادت، افضل و ثواب. بڑی مشکل سے آئے، پھر سلام پھرنا، نکلنے میں بھی سب سے پہلے ہے، داخل ہونے میں سب سے آخر، نکل کر جانے میں سب سے پہلے. یہ مجھے اس کو اعتراض نہیں، ایک عمومی طور پر خرابی پیش کرنا ہے. تو کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ہم سے تعلق نہیں. اس کی تقوید میں جس میں جتنی سعادت مندی ہے وہ اتنا کرے گا. چنانچہ وضاحت ہے قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پر حجت کرتے سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم وہ زمانے میں زندگی گزارے اور مر گئے، کوئی پیغمبر کا زمانہ نہیں تھا وہ. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بغیر کسی پیغمبر کی وضاحت کرنے والے کے بغیر 570 برس کا زمانہ گزرا. اس کو کہتا ہے زمان انٹرول پیریڈ، اس کو بولتے ہیں زمان فترت، گیپ آ گیا. ایک حجت کریں گے، اگر ہمارے اس میں ملتا تو ہم برابر کرتے تھے. عرب دوزخ سامنے ہوگی، حشر کے میدان میں سب کا حساب کتاب لے رہے. ان کے پاس پیام آیا تھا، رسول آئے تھے، رسولوں کی باتیں موجود تھیں، اس پہ عمل کرنے والے، ان کے بتائے تحریرات تعلیمات موجود تھیں. پھر بھی وہ نہیں اختیار کرے، بالکل صحیح ہے. یہ اختیار کرے، بالکل صحیح ہے. یہ جنت میں جائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے. لیکن ہمارا تعلق جو نبی نہیں تھے وہ زمانہ تھا، اور ایک قسم کے وہ لوگ جو عقل پوری طرح ہوش میں نہیں تھی، یعنی دیوان کی جیسی سی کیفیت تھی. تو ٹھیک ہے، تم بھی ادھر ٹھہرو، تم بھی ادھر ٹھہرو. اور ایک بچے، ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے بعد. ہم تو بچے تھے نا، بچپنے میں موت ہوئی نا، کہ بیماری کی وجہ سے ہوئی، حادثے کی وجہ سے ہوئی، کسی بھی وجہ سے ہوئی، جو آپ نے چاہا اسی سے ہوئی. کبھی پیدا ہوتے بچہ مر جاتا ہے، کبھی چند مہینوں کے بعد بچہ مر جاتا ہے، کھیل کود میں رہتا مر جاتا ہے، جوانی کے قریب آتا مر جاتا ہے. مارنے والا وہ، زندگی مقرر کرنے والا وہ. اب ان کے جنت دوزخ کا فیصلہ کیا؟ 2 قسم کے لوگ گزرے جنہیں اس قسم کی سہولت ملی نہیں، وہ حجت کریں گے ہم کیوں جائیں خواہ دوزخ میں. ٹھیک ہے، ادھر ٹھہرو. عقل جن کی کام نہیں کر رہی تھی یہ کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی ٹھہرو. پھر یہ چھوٹے بچے کہیں گے ٹھیک ہے ٹھہرو. اگر انہیں پیغمبر ملتے تو کیا کرتے تھے، وہ ٹیسٹ لیں گے اللہ تعالیٰ، وہ کیسا لیتے ہیں. اسی طرح عقل ہوش حواس ٹھکانے پہ رہتی، پھر یہ پیام ملتا ان کو تو کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے. یہ امتحان. پھر یہ بچپنے میں یہ ہو گیا، سو پھر انہیں یہ بڑے ہوتے سمجھ ہوتے تو کیا کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا چلو جہنم سامنے، چلو اس میں داخل ہو جاؤ. جو بڑے ہو کر کرنے والے ساتھ مندی، رب کا حکم میں اطاعت و فرما برداری سمجھ کر ہم کو رب کے حکم کی اتباع کرنا ہے، ایسا کیوں کہا گیا نہیں سوچنا ہے. وہ تو ابلیس نے ایسے کیا تھا. آدم کو سجا کر کیوں کروں میں اس سے افضل ہونا. تو یہ کہیں گے اللہ کا حکم ہوگا چلو اس میں داخل ہو جاؤ، بالکل حکم کی اتباع میں. چلو داخل ہونے کے لیے آگے بڑھیں گے، داخل ہونے والے ہیں کہ روک دیں گا. تو مطلب ہے کہ
جب تم کو نبی ملتے تھے تو برابر نبی کی بات، اللہ کا پیام نبی کے ذریعے سے جو ملا ہے برابر کرتے تھے، قبول کرتے تھے. وہ دیوانہ بھی برابر کرتا تھا، یہ بچہ بھی بڑا ہونے کے بعد وہی کرتا تھا. تو گیا سعادت مند تھا. اللہ پھر ان کو فرمائے گا نہیں، ہم کو ایک دم بات اس میں جانا. جب وہ ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے تو ایک حصہ مان رہا، ایک حصہ ایسا کیوں بول رہا. تو بڑے بھی ہوتے ہو شواز دیتے تو ایسے کرتے تھے. میں رسول کو بھیجتا، رسول کے ذریعے ساری چیزوں کو بھیجتا، ساری چیزیں بتانے کے بعد بھی تم ایسے کرتے تھے. جب ڈائریکٹ میرے اس کے حکم کی اتباع میں دوزخ میں داخل ہونے کا آگے پیچھے ہو رہے ہو. فرشتوں کو حکم اور ڈالو سب دوزخ. پھر ان لوگوں کو یہ بھی بچے رہیں گے، یا رسول کا زمانہ نہیں ملا ہوگا، یا عقل وغیرہ وہ چیز نہیں تھی ہوگی. اگر ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ حکم کی اتباع میں فوراً آگے بڑھے. تو لہذا ان کو جنت میں ڈالو. حساب ہر ایک کا ہونے والا ہے. یا درمیان میں رسول اور اللہ کی کتاب کو رکھ کر آزمائش کر رہے ہیں. چلو ان کے لیے سہولتیں نہیں تھیں، اور سرسری بس ایک ہی کوشچن ہوگا، آنسر دو. کوئی ایکسیپٹ کرے گا، کوئی ریجیکٹ کرے گا. جو ریجیکٹ کرے گا وہ ریجیکشن کے مقام کے اوپر اس کو ڈھکل دیں گے. تو اب ہر کوئی یعنی اسلام مسلمان سے مخالفت کرنے والا ان کی خواہش ہے کہ یہ خاتمہ ہو جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو برباد کیا جائے، ان کے مذہب کو کیا جائے. اور یہ کب ہوتا کوششیں کرتے ہوئے، دنیا کی پوری چالیں چلتے ہوئے، مال و دولت کو صرف کرتے انتظار میں. اور مسلمان جو اسلام پر ہے، جو اللہ کے اعلانات ہیں ان کی سرکوبی کرنے کا، ان کے غلط حرکوں کے عذاب دینے کا، ان کی گرفت کر کر ان کو مغلوب کر کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا، یہ کب ہوگا. تو کہہ دینا ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کب کرتے ہیں، تمہارے پر جاری کرتے ہیں. ان سے کہا تو تم بھی انتظار میں رہو. اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے جو کرتے ہیں کب ہو رہا، انتظار میں رہو، کرتے رہو، چل رہے ہیں. اور ہوگا کیا؟ فَسَتَعْلَمُونَ، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت سینکڑوں سال نہیں لگیں گے، پتہ چل جائے گا تم کو. اے سننے والے، تجھ کو نہیں چلے گا، تو رہا تیری ہین حیات پتہ چل جائے گا تجھے، نہیں رہا تیری نسل، تیری اولاد، جب نہیں ہوا اولاد کی اولاد، یہ پتہ چلے گا. کیا پتہ چلے گا؟ ٹھیک سیدھے راستے پر کون تھا جس کی مدد اللہ نے کی، ٹھیک نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے دنیا میں ذلیل و خوار کیا، آخرت میں کرے گا. پتہ چل جائے گا جب وقت اللہ کی مرضی میں آئے گا. سورہ کا اختتام ہوا حشر کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے. حدیث شریف میں آتا ہے سورہ یاسین جب پڑھا جائے گا تو سب کو سمجھ میں آئے گا معنی کے ساتھ. پڑھنا وہی چاہیے. یاسین اور سورہ طٰہٰ جو اس سورہ آج ختم ہوا، اس کی تلاوت ہوتے رہے گی. دنیا میں خرابی کیا کیا تھا، اچھائی کیا کیے تھے، ان کا کیا انجام ہے، آخرت میں حساب و کتاب کیا ہونے والا، یہ 2 سوروں میں بنیادی طور پر تفصیلات ہیں. تو ایک حدیث کے مطابق یہ 2 سوروں کی تلاوت ہونے لگے گی، آواز چلتے رہے گی. سورہ طٰہٰ کا اختتام. اب سورۃ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پارے 17 شروع ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.